تابعین کے دور میں ہمیں دو ایسے بڑے گروہ نظر آتے ہیں جنہوں نے اس کام کو تھوڑا سا آگے بڑھایا۔ ان میں سے پہلے معتزلہ ہیں کہ جب حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مومن ہے یا کافر ہے، تو واصل بن عطا نام کے ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ وہ نہ مومن ہے اور نہ کافر ہے۔ تو واصل بن عطا نے ان کو اپنے حلقہ درس سے نکال دیا اور کہا کہ اعتزالان، انہوں نے الگ ہو کے اپنا ایک حلقہ بنا لیا اور اس میں بیٹھ گئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو یونانی فلسفے سے متاثر تھے اور حدیث کو کسی حد تک عقل کے مطابق بنانے کی بات کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک علمی تحریک تھی اور اس طرح سے وہ زیادہ کھل کے حدیث کا انکار نہیں کر سکے۔ خارج جو ہے نا اسلامی تاریخ میں، وہ آپ ان کو اگر اس فتنے کے خاص بانی کہہ لیں تو یہ بات شاید بے جا نہ ہوگی کہ یہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس بنیاد پر حدیث مبارکہ کی اہمیت کو کم کیا یا اس کے تسلیم کرنے میں پس و پیش سے کام لیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم وہ چیز مانیں گے جو قرآن مجید میں ہے، قرآن میں جو چیز آ جائے گی وہ ہمارے لیے کافی ہوگی اور اسی کو ہی ہم مانیں گے۔ تو اسی وجہ سے ان کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام سے بھی ان کا اختلاف بھی ہوا، اور خصوصاً جنگ صفین کے بعد تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خلاف ہو گئے اور خوارج کہلائے، اور تقریباً تمام صحابہ اکرام جو بڑے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، آپ کی زندگی میں جو رہے تھے، آپ سے انہوں نے سیکھا تھا اور آپ کی حدیث اور سنت اور قرآن مجید کے مطابق معاملات کو کرتے تھے، تو انہوں نے ان پر بھی اعتراضات کرنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بہت بڑا اختلاف ہو گیا اور ان کو خوارج کا نام دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت معاویہ سے وہ صلح کی تھی، تو اس صلح کے بعد خاص طور پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 بڑے اعتراضات کیے۔ ان میں سے پہلا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام کے ساتھ سے امیر المومنین کا لقب کیوں ہٹوایا ہے؟ یہ صلح نامہ لکھتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ انہوں نے امیر المومنین کا لقب نام ختم کروایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امیر المومنین نہیں ہیں، تو پھر امیر الکافرین ہوئے یا امیر المنافقین ہوئے، استغفر اللہ۔ اسی طرح دوسرا بڑا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اس صلح کے اندر جو دو حکم مقرر کیے گئے تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور دوسرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل غلط ہے۔ ان الحکم الا للہ سورہ یوسف کی آیت کو بنیاد بنا کے، یعنی قرآن کی بنیاد پر انہوں نے صحابہ اکرام اور حدیث اور ان چیزوں کی اہمیت کو کم کرنا شروع کیا کہ جب قرآن میں ہے کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، ان الحکم الا للہ، تو پھر آپ نے بندوں کو فیصلے کا اختیار کیوں دے دیا؟ یہ غلط ہے۔ اس بنیاد پر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہوئے۔ اور تیسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ قیدیوں کو جن کو شکست ہو جائے، جنگ جمل کے اندر بطور خاص شکست ہو گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر کو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہارنے والے لوگوں کو غلام اور لونڈیاں کیوں نہیں بنایا؟ تو اپنے خیال میں وہ یہ سمجھ رہے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم قرآن کی بنیاد پر ان سے اختلاف کر رہے ہیں، صحابہ اکرام سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان باقی لوگوں سے۔ یہ منکرین حدیث کا ایک بڑی ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک بہت بڑی ان کی غلط فہمی ہے، اور بڑی بات جو آج تک کے یہ بطور اصول یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ یہی کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے وہ یوں شو کرواتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، قرآن میں سب کچھ ہے، کہ فیہ تبیانا لکل شیء، کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو بس ٹھیک ہے، جب قرآن موجود ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟
اور اس طرح کی اور باتیں بھی کہ جی دیکھیں کچھ احادیث قرآن مجید کے خلاف ہیں، اور کل رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن مجید نے خود ہی کہا ہے کہ قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کے منکرین حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات اچھی طرح جاننے اور سمجھنے والی ہے کہ یہ بھی ان کی باتیں جو ہیں وہ کم علم یا بہت زیادہ مطالعہ نہ رکھنے والے لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انہوں نے اعتراض جو کیا وہ اپنے خیال میں وہ قرآن کی بنیاد پر تھا۔ دلیل کیا تھی؟ ان الحکم الا للہ، کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ آپ نے دو بندے کیوں مقرر کر دیے؟ ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے اور عامر ابن العاص رضی اللہ عنہ، دونوں بڑے صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ تھے، آپ کے ساتھ رہے تھے۔ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے پروپیگنڈا کیا، بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور صحابہ کرام کے خلاف یہ جنگیں کرنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، تفسیر کے بہت بڑے عالم تھے، حدیث کے بھی بڑے عالم تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے جا کے بات کروں، شاید میں ان کو کوئی بات سمجھا سکوں کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم قرآن کو مان رہے ہیں، تم قرآن کو بھی نہیں مان رہے، تم حدیث کا یا سنت کا یا صحابہ اکرام کے طریقے کا جو انکار اپنے تئیں یہ سمجھ کے کر رہے ہو کہ ہم قرآن کے حکم پر چل رہے ہیں، تم قرآن کے حکم پر نہیں چل رہے۔ تمہاری جو یہ دلیل ہے کہ حکمین کا تقرر نہیں کیا جا سکتا کسی جھگڑے میں، کسی لڑائی میں، یا کسی بھی طرح کے کوئی اس طرح کے معاملے کو سلجھانے کے لیے، بس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ ان الحکم الا للہ، تو یہ بات تمہارا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، غسل کیا، اور جا کے ان سے پوچھا کہ تمہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے یہی والے تینوں اعتراض کیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں تم کو اس کا جواب قرآن سے ہی اور اس کا جواب تمہیں میں دے دوں تو کیا تم یہ بات پھر میری مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ اپنی دلیل پیش کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو تمہارا اعتراض ہے کہ تم نے حکمین کا تقرر کیوں کر دیا اس لڑائی کو سلجھانے کے لیے اور صلح کرنے کے لیے، جبکہ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خود قرآن مجید میں ہی دوسری جگہ پر موجود ہے کہ اگر خامند اور بیوی کے درمیان ناچاکی ہو جائے اور ان کا معاملہ حل نہ ہو رہا ہو تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک منصف، آپ ایک حکم بندے کے فیملی سے اور دوسرا اس کی بیوی کے فیملی سے مقرر کر دو، اور وہ دونوں ان کے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب ایک خامند اور بیوی کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کی لڑائی ختم کروانے کے لیے حکم مقرر کیے جا سکتے ہیں، تو امت کے اتنے دو بڑے گروہوں کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم کا تقرر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم قرآن کی آیت کو غلط طرح سے اور غلط جگہ پہ اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہو، تم اس سے غلط استدلال کر رہے ہو، جو بات تم کہہ رہے ہو وہ نہیں ہے۔ اسی طرح ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صلح نامہ اس کے اندر اپنے آپ کو امیر المومنین کا لقب اپنا کیوں ہٹوا دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کے ساتھ صلح کی، تو وہ جب صلح نامہ حدیبیہ لکھا جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اس میں یہ بھی لکھوایا کہ یہ صلح نامہ کیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے درمیان، جو قریش مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا تھا۔ تو سہیل نے اس پر اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہ کرتے، جنگیں نہ کرتے، یہ ہم صلح تب لکھوائیں گے اگر آپ یہ اپنے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کٹواؤ۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کاٹ دیں، اس کی جگہ پہ محمد بن عبداللہ کر دیں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نام کے ساتھ سے جب رسول اللہ کٹوایا تو وہ پھر بھی رسول اللہ تو موجود ہی تھے نا، یا نہیں تھے؟ کٹوانے سے ان کا رسول اللہ ہونا تو ختم نہیں ہوا، کٹوا کے انہوں نے محمد بن عبداللہ کر دیا۔ اگر حضرت علی نے رضی اللہ عنہ امیر المومنین کا لقب اگر اپنے ساتھ سے ہٹا دیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب وہ امیر المومنین نہیں رہے، وہ امیر المومنین تو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اسی طرح تیسری ان کی دلیل یہ تھی کہ جنگ جمل کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو غلام اور لونڈیاں کیوں نہیں بنایا گیا، ان کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کیوں نہیں کیا گیا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لونڈی بنائے، حالانکہ وہ تو مومنین کی مائیں ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اس طرح یہ خارج کا وہ جو فتنہ جو قرآن کو بنیاد بنا کے جو یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہم ایک موقف اختیار کر رہے ہیں، اور اس بنیاد پر وہ حدیث کو، سنت کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع کو اور ان کے طریقے کو جو وہ چھوڑ رہے تھے، اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے خلاف دلائل مہیا کیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فتنہ زیادہ بڑھ نہیں سکا، زیادہ پھیل نہیں سکا،